اور اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے الا ماشاء اللہ. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاء اللہ اب تو کافی چینجز آ رہی. میں نے بہت ساروں کو دیکھا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آستانے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرنے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں جائے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے تھے یا نہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ نماز تم نے ادا کی تھی کہ نہیں. نماز پڑھو پھر ان کی چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ. اللہ کی بندگی کرو وقت پر، اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ کرم کی نظر فرمائے گا. لیکن بگاڑ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو معلوم؟ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی، توجہ چاہوں گا، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی، پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی. ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے نا کہ مرنے والے کو آب زمزم جو ہے وہ ایک چمچ سے پلاتے ہیں کہ تھوڑا سا اتر جائے، لیکن بے نمازی کو 7 سمندر کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے. نماز چھوڑنا کوئی ہلکا کام ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے نمازی جو ہوتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ بے نمازی. تو نماز ضائع نہ کرو. 3 چیزوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو. نمبر 1، نماز کا وقت آ جائے ادا کرنے میں جلدی کرو، اب اس میں تاخیر مت کرو، جلدی سے نماز پڑھ لو. بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اس بندے کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو بندہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے نکلا نا تو اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ جلدی سے ظہر کا وقت آئے تو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کروں. سرکار فرماتے اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. نماز کی فکر کرو. اور وہ لوگ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جو نماز میں کپڑے، داڑھی، کھجلی، یہ سب ساری چیزیں جو کرتے رہتے، توجہ نہیں ہوتی، بس ایسے ہی کر رہے ہیں. تو جب کوئی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے سے پکارتی ہے کیا مجھ سے بھی اچھا کوئی ہے جسے تو دیکھ رہا؟ نماز پڑھو یکسوئی کے ساتھ پڑھو. جب وضو کرو اچھی طریقے سے وضو کرو، کہیں پانی جو ہے وہ بہنے سے رہ نہ جائے. چھوٹی فضیلت ہے وضو کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اللہ پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ وضو. اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ایسے وضو کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، محبت فرماتا.
جب آ ہی گئے ہیں مسجد میں، نماز کا ارادہ کر ہی لیا ہے، تو پھر اچھی طریقے سے پڑھو۔ اب کیسے پڑھو؟ نماز پرفیکٹ کیسے ہوگی؟ کوئی تصور تو ہو ذہن کے اندر کہ اس تصور کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز اچھی طریقے سے ہو۔ میرا اکثر جو ہے وہ سیلنگ سے جانا رہتا ہے، تو ڈرائیور جو ہے ٹیکسی ڈرائیور وہاں گاڑی سلو کر دیتا ہے، حضرت یہاں پر 60 کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتے ورنہ ابھی کیمرے میں آ جائیں گے کہ میرا دیکھ رہا ہے اسپیڈ سلو ہو گئی۔ تصور ذہن کے اندر آیا۔ اب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا کریں؟ تو بس اس حدیث کو ذہن میں محفوظ کر لو، پھر نماز پڑھو، نماز کی لذت محسوس ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تصور قائم کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ خیال آ جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو ہمارا رب دیکھ رہا ہو تو ہمیں نماز میں کتنی اچھی طریقے سے سارے ارکان ادا کرنے چاہیے۔ تو اس تصور کو جمع کر کے نماز ادا کرو، نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر، رکوع میں جاؤ تو انگوٹھے کی طرف، یہ ان ساری چیزوں کا خیال کرو۔ انشاءاللہ العظیم زندگی رہی تو میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی مزید کوشش کروں گا تاکہ جو محنت آپ کر رہے ہیں نماز کے سلسلے میں، اس محنت کا صحیح معنوں میں آپ کو ثمرہ بھی ملے، پھل بھی ملے، اور ہم سب کی نماز بھی درست ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو نماز ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ